ذرا کلگام کی بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل بعد دوپہر کلگام سے ایک خبر آئی، نوجوان کی لاش ملی، ہاہاکار مچا اور آنن فانن میں بیانات اور کاؤنٹر بیانات اور سوال اور کاؤنٹر سوال بھی سامنے آئے۔ لیکن اس بیچ رات دیر کے بیان بھی آیا، ایک ویڈیو بھی جاری ہوا اور حکومت کی طرف سے سب سے سینئر وزیر کا بھی بیان آیا ہے۔ معاملہ جب ہم کلگام کا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو بات یہ بھی ہے کہ کلگام کے نوجوان کی لاش کل ملی ہے، نالے سے ملی ہے۔ لاش ملنے کے فوراً بعد پولیس تحقیقات بھی تیز ہوئی اور بعد رات دیر کے یہ بیان سامنے آیا کہ نوجوان جس کی لاش ملی ہے امتیاز احمد ماگرے، جس کی عمر 23 سال بتائی گئی ہے، ٹنگ مرگ پولیس اسٹیشن مانزگام کا یہ رہنے والا تھا۔ یہ جناب اوور گراؤنڈ ورکر تھا۔ اوور گراؤنڈ ورکر ہونے کے ساتھ اس کو علمیت تھی دو ان انتہا پسندوں کے بارے میں جو علاقے کے اندر موجود تھے اور پولیس کو یہ لینا چاہتے تھے اس مقام پر جہاں پر انہوں نے ان کو کھانا دلایا۔ پولیس کی طرف سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا۔ اس کو آپ بغور کھنگالیں گے تو ایک ریڈ جیکٹ میں ایک آدمی آپ کو دکھے گا جنگل میں، اس کے آنن فانن میں یہ چھلانگ مارتا ہے پانی کے اندر، اور پولیس کا ماننا ہے کہ جب یہ جا رہا تھا تو جناب اس نے چکما دیا، یہ فرار ہوا اور فرار ہونے کے ساتھ ہی اس کی بعد میں اس میں موت ہوئی ہے۔ اگرچہ کوارڈینیٹ سرچ آپریشن اس علاقے کے اندر چل رہا تھا جہاں پر انہوں نے اس کو لیا تھا اور سپروائز کیا جاتا، ویڈیوگرافی وہاں پر ہو رہی تھی، ڈرون سے تمام معاملات چل رہے تھے اور ڈرون سے ہی بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ اس نوجوان کی موت گولی لگنے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ جناب ندی میں گیا ہے۔ اس پر سوال والدین کی طرف سے اٹھایا گیا، کہا گیا جناب ایک اسے بلایا گیا تھا، اسے پوچھ تاچھ چل رہی تھی، اس سے گفتگو ہوئی اور بعد میں صبح کہا گیا کہ اس کی لاش کہیں پر ہے۔ آنن فانن میں نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر سکینہ یتو بھی پہنچی وہاں پر، والدین کے ساتھ گفتگو بھی کی، اس کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کی۔ پولیس کا بیان اپنی جگہ، ڈیجیٹل ایویڈنس اپنی جگہ، محبوبہ مفتی نے بھی سوال اٹھائے اور محمد یوسف طارقامی نے بھی اس پورے معاملے پر سوال اٹھائے۔ کہا کہ جس طریقے کا دہشت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے حالات بگڑ سکتے ہیں اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس میں ان ڈیپتھ انکوائری ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی اس میں کام رول غلط کیا ہے، جن لوگوں نے بھی اس میں کوئی کام اس طریقے سے کیا جس سے نوجوان کی موت ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سکینہ یتو جب وہاں پہنچی اس کے بعد میڈیا سے بھی بات کی، لیکن طارقامی صاحب نے بھی اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا اور سیریس کوسچنز کہا کہ جب اگر والدین کوئی سوال اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اٹھایا گیا، اس سے پوچھ تاچھ ہوئی اور اچانک سے صبح کہا گیا کہ یہ جناب لاش آپ کی ہے، بیٹے کی، یہ لے جائیے اور یہ ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ کچھ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اور سید محمد الطاف بخاری جموں کشمیر اپنی پارٹی، ان کا بھی ٹویٹ رات دیر کے سامنے آیا، انہوں نے بھی OGWs اور دیگر چیزوں پر اپنی بات رکھی ہے اور ساتھ کہا ہے کہ جناب یہ جو مسٹیریس ڈیتھ ہوئی ہے اس کی ان ڈیپتھ انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے۔ آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے بھی ایک پوسٹ کیا گیا، بلکہ ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا تھا، ایک بیان جاری کیا ایک خط کے ذریعے جس میں انہوں نے کہا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور پہلگام حملے کے بعد تحقیقات کے نام پر کوئی عام لوگ یا مقامی نوجوان تنگ طلب نہ کیے جائیں، والدین پر تشدد، پھر اس طریقے سے نوجوانوں پر، اگر یہ صحیح الزامات ہیں تو گہرائی سے ان کی جانچ کے بعد پھر اس کے بعد کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، سکینہ جو کہ ذرا فٹافٹ سے سن لیتے ہیں، پولیس کی ہم نے بات آپ کو بتا دی، ان کا ماننا کہ جناب فرار ہوا، OGW تھا اور اس کو ساری کہانی پتا تھی۔ چھوٹا لڑکا جو بیچارہ مزدوری کرتا تھا، ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، ابھی 15 دن پہلے ہی یہ واپس آئے ہیں باہر سے مزدوری کر کے۔ کچھ دن پہلے 2 دن پہلے اس کو اٹھا کے لے گئے جو بھی پارٹی تھی اور پھر گھر والے بھی گئے، کسی کیمپ میں تھا یہ بھی باغ، وہاں پہ انہوں نے کہا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن آج صبح جب لوگ اٹھے تو ان کو انفارم کیا گیا کہ کوئی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کسی نالے میں ہے، اور جب لوگ گئے، جب پولیس نے ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا تو ڈیڈ باڈی کو جب آئیڈینٹیفائی کیا تو وہ امتیاز احمد ماگرے جو لڑکا بیچارہ جس کو 2-3 دن پہلے جو ہے یہاں سے پولیس لے کے گئی تھی فار انویسٹیگیشن۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے، ایک دہشت کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کے مادھیم سے LG صاحب کو گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ جو امتیاز احمد ہیں جس کو گھر سے لیا گیا اور
بعد میں اس کی لاش جو ہے اس کو برآمد ہے. اس کو جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ جو صحیح باتیں ہیں وہ سامنے آئیں. اور میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی ایل جی صاحب کو کہ اس طرح یہ جو پکڑ دکڑ خوف دہشت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، کم سے کم ہوم ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن جانے چاہیے کہ عام لوگ، غریب لوگ، مزدور لوگ، بے بس لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. کیونکہ جو پہلگام والا انسیڈنٹ ہوا ہے ہم سب کو اس کے لیے دکھ ہے، ہر ایک آنکھ اس کے لیے نم ہوئی. لیکن اس کے بعد اس طرح لوگوں کو ہراس کرنا، پکڑ دکڑ کرنا، ٹارچر کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. اور اپنے ہی ملک کے لوگ. سکینہ ایتو کابینہ وزیر جموں کشمیر کی سینئر اور سرکردہ سیاستدان بات کر رہی تھی. پہلگام حملے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پوچھ تاچھ کے لیے لیا گیا ہے. آگے چل کر مزید تفصیلات اس پر دیں گے. کچھ ایک اور جگہوں پر کارروائیاں، دارالحکومت دلی کے اندر ملاقاتیں.